فادر کی جاب نہیں تھی اور ایسے حالات گھر میں پیدا ہو گئے کہ ہمارے پاس گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو ہماری والدہ نے کہا, ہم 5 بہنیں تھیں تب, اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو جو ہے نا وہ مار دیتی ہوں. جن لوگوں کے لیے میں کام کر رہی ہوں, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی دعائیں لوگ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کس طرح کا کام جو ہے نا وہ کر رہی ہیں. تو یہ دعائیں جو ہے نا بڑا اثر رکھتی ہیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے, غربت کے اوپر کام نہیں ہوا, ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ فری بانٹ کے بس آپ سمجھ لیں کہ پیرالائز تو کیا, ان کو بھی منگوں کی لائنوں میں کھڑا کیا ہے, لیکن پراپر کام نہیں ہوا. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ میاں نوید زیرو ٹو ہیرو یوٹیوب چینل سے آج ایک بہت ہی زبردست موٹیویشنل سٹوری لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں. ایک ریئل موٹیویشن سٹوری ہے اور ریئل زیرو ٹو ہیرو سٹوری ہے. کس طرح کے حالات سے نکل کے بندہ کہاں تک آ سکتا ہے, یہ بندے کی اپنی ول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آج ہم موجود ہیں مس شبانہ کے ساتھ, جو ایک فائن سٹور کے نام سے ایک راشن کا کاروبار بھی چلا رہی ہیں. لیکن یہ کاروبار کیسے ان کے ذہن میں آیا, وجہ کیا تھی, وہ ان کی زبانیں سنتے ہیں. السلام علیکم میڈم, کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. اچھا, یہ جو بزنس کا آئیڈیا تھا, یہ میں بارہ کافی دفعہ بتا بھی چکی ہوں, لیکن یہ میرے کوئی بچپن کی جو نا کچھ حالات اور واقعات ایسے گزرے ہیں جس میں ہم نے ان چیزوں کو فیس کیا ہے. اور جب ان چیزوں کو فیس کیا ہے تو کیونکہ میں گھر کی سب سے بڑی بچی ہوں, تو جو گھر کا سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, ماں باپ کے بڑا کلوز ہوتا ہے اور ہر چیز کو بڑی جو نا قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو فادر کی جاب نہیں تھی اور ایسے حالات گھر میں پیدا ہو گئے کہ ہمارے پاس گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو ہماری والدہ نے کہا, ہم 5 بہنیں تھیں تب, اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو جو ہے نا وہ مار دیتی ہوں. تو یہ جو واقعہ تھا, میرے خیال میں تب اس ٹائم 8 یا 10 سال کی ہوں گی, تو واقعہ جو ہے وہ میرے دماغ سے کچھ اس طرح چپک گیا, کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے جو وہ اس طرح کے حالات فیس کر رہا ہوتا ہے, تو لائف میں اور بھی بڑی مشکلات جو ہے نا پھر ساتھ ساتھ آئیں. خود پڑھا, دوپٹے کاڑے, اپنی اسٹڈی کو جو ہے نا کنٹینیو کیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم پڑھوں گی تو پھر ہم کچھ جو ہے نا وہ بن پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی دی, اور سوچا تھا کہ لائف میں کبھی بھی کچھ ایسا آیا کہ ہمیں جن حالات سے ہم گزرے ہیں ان حالات کو میں کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے نا پارٹیسپیشن میں نے ضرور کرنی ہے. ان حالات کو جو اور بچے ہیں, بچیاں ہیں پاکستان میں جو غریب زندگی گزار رہے ہیں اور ان حالات کو فیس کر رہے ہیں, تو ان کی مشکلات کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کم کرنا ہے. تو پھر اسی وجہ سے میں نے جو ہے نا یہ راشن کا جو ہے نا کام سٹارٹ کیا ہے. بیسکلی جب ایک گھر میں انسان کے کھانے کو موجود ہوتا ہے اور اس کے بچے بھوکے نہیں ہوتے, تو انسان بڑا مینٹلی ریلیکس ہو کے کام کے لیے جاتا ہے. لیکن اگر ایک آپ کے بچے بھوکے ہیں, گھر میں کھانے کچھ نہیں ہے, تو انسان کے بہت سے نیگیٹو خیالات جو ہے نا جنم لیتے ہیں, جس میں کہ آج آپ کل دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. الحمدللہ ہم تو اس فیز سے گزر چکے ہیں, تو میں لازمی طور پہ جو ہے نا اس چیز کو جانتی ہوں. وہی حالات آج کل معاشرے کے, مہنگائی کا جو عالم ہے, تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی پاکستانی, کوئی بھی ماں, کوئی بھی باپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کر گزرے اپنے حالات خراب ہونے کی وجہ سے. تو ہمارا موٹیو یہی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. آپ کے پاس آج پیسے نہیں ہیں, آپ ہمارے سے راشن لے جائیں, اور کل جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پے کریں, اور اپنا جو ہے نا وہ زندگی کو جو ہے نا وہ اچھی تو نہ گزار سکتے ہیں. بڑا نا یونیک ڈفرینٹ سا آئیڈیا ہے. ہم سنتے تھے چیزیں ملتی ہیں انسٹالمنٹ پہ, گھر ملتے ہیں, تو راشن کی ذرا تھوڑی سی بتائیے گا. مجھے بھی سمجھ آنے میں مشکل تھا, لیکن میں نے جب وہ بیٹھے, آپ کے جو امپلائی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے دیتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آڈینس کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے آپ راشن انسٹالمنٹ پہ دیتی ہیں. دیکھیے, انسٹالمنٹ کا جو آئیڈیا ہے, آپ نے کہا گھر مل جاتا ہے, گاڑی مل جاتی ہے, پھر موبائل مل جاتے ہیں اور بڑی چیزیں ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کھانے کو کیوں نہیں مل سکتا؟ ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو سب سے میجر مسئلہ تو غربت اور بھوک کا ہی ہے. آپ جا کے کسی موبائل شاپ پہ یا کسی بھی شاپ پہ جائیں, آپ 100 روپے میں آپ کو ایک 20,000 تک کا موبائل تو مل جائے گا, لیکن آپ کو کوئی آٹے کا توڑا نہیں دیتا. تو یہ کنسیپٹ آف لائف جو ہے نا تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت تھی, کہ غربت کے اوپر کام نہیں ہوا. ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ فری بانٹ کے بس آپ سمجھ لیں کہ پیرالائز تو کیا, ان کو بھی منگوں کی لائنوں میں کھڑا کیا ہے, لیکن پراپر کام نہیں ہوا. کیونکہ پاکستان میں مہنگائی کا جو عالم ہے, اس سے پہلے بھی جو غریب لوگ ہیں جن کی دہاڑیاں نہیں لگتی یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں, ان کو ٹائم لگتا ہے, مہینہ 2 مہینے لگتے ہیں, تو اس دوران وہ کیا کریں؟ تو اس دوران وہ یہ کریں کہ ہم ہمارے سے راشن لے کے جائیں, اور آج ان کا کام نہیں ہے, کل نہیں ہے, تو وہ انسٹالمنٹ میں ہمیں پیسے جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیں. اگر آپ کے پاس گھر میں جو ہے نا وہ
کھانے کو نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں, تو فائن لیونگ جو ہے نا ان کو راشن پرووائڈ کر دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے پیسے آپ ہمیں تھوڑے تھوڑے کر کے دیں. جیسے کہ کوئی 50 روپے قسط دیتا ہے, کوئی 100 روپے قسط دیتا ہے, وہ بڑا افورڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اور یہ کہ اس کے بچوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ مینٹلی پریشانی سے بھی نکل آتا ہے. تو یہ والا کنسیپٹ کا آئیڈیا ہے کہ آپ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بھوک کا کنسیپٹ ختم کرنے کے لیے میں نے جو ہے نا پھر یہ کام سٹارٹ کیا کہ ہم اسٹالمنٹ پہ راشن لے جائیں, جو کہ آج کل کے وقت کی ضرورت ہے. اچھا میڈم, ہر کوئی بندہ یہ سہولت اویل کر سکتا ہے جو انسٹالمنٹ والی ہے؟ ہاں جی, ہر کوئی کر سکتا ہے. پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ بہت زیادہ غریب لوگ بھی آ رہے تھے, اب تو میڈیوکرس بھی آتے ہیں ہمارے پاس جو اچھی شاپس اپنی چلا رہے ہیں, جیسے کہ گارمنٹس کی ہو گئی یا اور کہیں جاب کر رہے ہیں, بزنس میں کر رہے ہیں, اپنے سرکاری ملازمین ہیں. تو گھر کے گزارے ان کے بڑے مشکل ہیں کیونکہ مہنگائی کا جو سسٹم ہے نا وہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا. تو ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ہر قسم کا بندہ جو ہے نا یہ فیسلٹی جو ہے نا وہ اویل کر سکتا ہے. میں ابھی آپ کے اسٹور میں بیٹھا ہوا تھا, دیکھ رہا تھا وہاں پہ ایک بندہ کیش میں چیز لینے کے لیے آیا ہے, تو جو مارکیٹ کا ریٹ تھا اس سے بھی کم چیز مل رہی تھی. اس ریٹ کو کیسے اب مینیج کر لیتے ہیں؟ دیکھیں ریٹ کو ہم الحمدللہ ہم نے مینیج نہیں کیا, مجھے نہیں پتہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے مینیج کروا رہے ہیں ہم لوگوں سے. یہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو انیشلی بہت چھوٹے پیمانے پہ جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے 2 سے 3 اسٹور ہیں, 1000 سے زیادہ کافی کسٹمر ہیں, جس میں کیش کے اس کے علاوہ کسٹمرز ہیں. تو ہم نے جتنا کہ پروفٹ مارجن ہونا چاہیے منیمم وہ ہم نے رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے ہم نے بھی اپنے جو ہے نا ساری چیزیں چلانی ہوتی ہیں, رینٹس ہیں, ہماری سیلریز ہیں سب کی. تو لیکن یہ کہ ہم نے وہ والا مافیا کریٹ نہیں کیا ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں اور کوئی چیز اس سے کم نہیں دینی, تو غریب بیچارہ جو ہے نا وہ اچھی کوالٹی کے لیے زیادہ پیسے مہنگے جو ہے نا وہ دینے کے لیے تیار ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کیش والے کسٹمر ہیں یا وہ ہیں, ہم مارکیٹ میں ہول سیل پرائس کو لے کے آئیں, نہ کہ اس کے کہ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی قسط موبائل لینے جاتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ راشن کے ایکسٹرا پیسہ لگاتے ہوں گے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے آپ موبائل یا کچھ بھی لینے جائیں گے تو آپ اس کے اوپر سود پے کرنا پڑتا ہے, ہمارا انٹرسٹ فری ہے. جو مارکیٹ کا ریٹ ہے ہم سلپ دیتے ہیں ساتھ کسٹمرس کو کہ یہ چیز آپ کو اتنے ریٹ کی لگی ہے, اور اس نے اتنے ہی پیسے جو ہے نا ہم واپس پے بیک کرنے ہوتے ہیں. اچھا میڈم, یہ جو انسٹالمنٹ کا کام ہے بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے, اس میں ظاہر بات ہے لوگ پیسے کھا بھی جاتے ہوں گے, بڑے مسئلے مسائل آتے ہوں گے, تو جو پرابلمس کچھ آپ دیکھتی ہیں وہ کس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں آپ؟ واقعی انسٹالمنٹ کا کام جو ہے نا بڑا مشکل ہے, لیکن جو ہمارے کسٹمر ہیں کیونکہ سفید پوش فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, موسٹلی جو ہے وہ اپنی قسطیں دے رہے ہوتے ہیں. اور فرض کریں 99% ہماری جو ہے نا ریشو ہے. اگر 1% جو لوگ ہیں ان کی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہوتا ہے, ہمیں گھر کا پتہ ہوتا ہے, تو ہم ان کو ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں. اگر وہ نہیں دے سکتے تو ظاہر ہمارا ایک چیریٹی کارنر ہے, ہم ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. جیسے کہ ایک خاتون تھیں, ان کی انسٹالمنٹ نہیں آ رہی تھی, تو ہمارا جو ورکر تھا ہم نے ان کو بھیجا کہ وجہ کر بتائیں کہ کیوں نہیں آ رہی. جب ہم گئے تو دیکھا کہ اس گھر میں بیچاری کے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا, اس کا میاں بہت بیمار تھا, اور وہ جو ہے نا گھر والوں سے چھپ کے اس دن بھیک مانگنے کے لیے گئی ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں. پھر ہم خود سے ان کی ہیلپ کی. مجھے پتہ ہے کہ وہ بیچاری اتنے عرصے سے چل رہی تھی, اگر کسی وجہ سے ان کی انسٹالمنٹ نہیں آ رہی تو ضرور کوئی وجہ ہوگی, تو وجہ یہ نکلی. پھر ہم نے اس کے مشکل حالات نکالے, اس کے ہسبینڈ کے دائرے جتنی ہیلپ کر سکتے اتنی کی, لیکن اس کے گھر میں راشن پہنچایا کہ وہ سکون سے اپنے گھر بیٹھے, اور جس طرح کی وہ کرنے کی اس نے اسٹیپ لیا تھا وہ اسٹیپ دوبارہ نہ کر سکیں. پھر کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے حالات ایسے تھے. ایک اور آدمی تھا, ہم ان کے گھر گئے, ان کی دائرے میں ڈائریکٹلی تو خود لوگوں سے نہیں مل سکتی, مجھے تو جاتی ہوں مجھے پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے کہا جی میڈم ہم اس طرح گھر میں گئے تو اس کی انسٹالمنٹ نہیں آ رہی, تو پتہ چلا کہ وہ اس آدمی کی بیسکلی ایک ٹانگ نہیں تھی, اور وہ اڈا لگا کے گھر میں تو سلما ستارے کا جو ہے نا کام کرتا تھا. کورونا کی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ سلما ستارے کا کام ختم ہو گیا, تو وہ گھر میں اس بیچارے کے بھی جو ہے نا وہ فاقے چل رہے تھے. تو ہم نے پھر ہم اس طرح کے لوگوں کو پھر چیریٹی کرتے ہیں, وہ ایک چیریٹی کارنر بنا ہوا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ ظاہر ہمارا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے, لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو ہم اس طرح کے سفید پوش لوگوں کی اور مزید ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں بھی کچھ لمیٹڈ لوگوں کی ہیلپ کر پاتی ہوں. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے, لیکن وہ گھر میں اپنے جو ہے نا وہ بھوکا مرنا پسند کرتے ہیں. تو یہی بات ان لوگوں میں بھی تھی, اور ہم نے جا کے پھر ان کو گھر پہ جو ہے نا راشن پرووائڈ کرتے ہیں. اس طرح کی بیوہ عورتیں ہیں کہ آگے سے ایک بیوہ عورت ہے, آگے سے ان کی بیٹی بھی بیوہ ہو کے آگے بڑی ینگ ایج میں, پھر آگے سے اس کی بھی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, وہ گھروں میں کام کرتی ہیں. لیکن جو مہنگائی کا دور ہے پورا ہی نہیں ہوتا, نہ بجلی کا بل, رینٹ, راشن. اس کے باوجود آپ یقین کریں, میں آپ کو دکھاؤں کہ 2 سال سے ہماری کسٹمر ہے, ایک بھی قسط شارٹ نہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ 200 دے, 300 دے, 500 دے, لیکن ہمیں پتہ ہے کس طرح گزر بسر کر رہی ہے. ہم اس کو بھی فری آف کاسٹ راشن اس کے گھر میں دیتے ہیں, آدھا وہ خریدتی ہے, آدھا ہم ہیلپ کرتے ہیں. یعنی کہ اس طرح لوگوں کی ہم جو ہے نا وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا میڈم, ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے اب کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, ظاہر بات ہے ایک ڈپارٹمنٹ آپ کا ایسا ہے, ڈیزرونگ لوگ بھی آتے ہوں گے جو انسٹالمنٹ بھی نہیں پے کر پاتے, تو ان کے لیے کیا بندوبست کیا ہوا آپ لوگوں نے؟ ایکچولی ایسے لوگ آتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, کچھ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں, تو ہم نے ایک چیریٹی کارڈ تھوڑا سا بنایا ہوا ہے, اس میں ہمارے کچھ بہن بھائی ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں, اور جتنی ہمیں ان توفیق دی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہم لوگ ان کو ویریفائی کرنے کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ واقعی ڈیزرونگ ہے, یہ لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں کوئی معذور بچہ ہے یا یہ بیوہ ہے, ان کا گزارا نہیں ہو رہا, تو اس ڈیٹے کو اکارڈنگلی ہم جو ہے نا ان کے پاس راشن جو ہے نا فری آف کاسٹ ان کو دے رہے ہوتے ہیں. موسٹلی لوگ جو اپنی ڈونیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ وداؤٹ ویسے ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک چیز یہ ویسے آپ کے پاس یونیک ہے کہ آپ کے پاس جو اگر چیریٹی جا بھی رہی ہے تو وہ ویریفائڈ یعنی کہ لوگوں تک جا رہی ہے جو لوگ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. تو مجھے بتائے گا کہ آپ نے جب یہ فائن اسٹور کی بنیاد رکھی کتنے پیسوں سے شروع کیا تھا یہ کام, اور کتنے لوگوں کو راشن دیا؟ اچھا, جب میں نے فائن اسٹور کی بنیاد رکھی تھی تو بیسکلی بہت تھوڑے پیسے تھے میرے پاس, تقریباً 5-1 لاکھ سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. ایک چھوٹی سی گاڑی تھی وہ ہمیں ہمارے پاس پرانے ماڈل کی وہ ہم نے سیل کی, لیکن ایک جذبہ تھا کہ میں نے کرنا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑے اچھے لوگ مجھے مل گئے. میں لمس میں مجھے جو ہے نا وہ NIC کے تحت ایک پروگرام تھا جس میں وومن امپاورمنٹ پہ کام ہو رہا تھا. میں وہاں پہ گئی, میں نے وہاں پہ بتایا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں, تو مجھے وہاں سے ایک بڑا اچھا ایج مل گیا لمس میں. اس میں انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا, اپنے وہاں سے میں نے کوشش کی بزنس کی, اور پھر وہیں سے بزنس جو ہے نا میں نے پہلا اسٹیپ بزنس کا بھی لیا, اور یہ کام بھی تھا ڈیفینیٹلی دونوں چیزیں, ایک بزنس بھی ہے اور ایک اللہ کے لیے کام بھی ہے, یعنی بھلائی اور بزنس دونوں کر رہی ہوں, اور اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد جو ہے نا اب ہمارے اپنے 2 سے 3 اسٹور ہیں, اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت ڈالی ہے, اور کافی اچھا چل رہا ہے یہ کام. میڈم فیوچر پلانس کیا ہیں فائن اسٹور کے, اور میڈم شبانہ جمشید کی فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر پلانس تو ہمارا میرے 1-2-3 ویڈیو وائرل ہوئیں جس میں آفتاب اقبال کے ساتھ ایک پروگرام تھا. اس کے علاوہ پھر TV پہ جب میں پرائم منسٹر سے مل کے آئی تب مجھے پوری دنیا سے کالز آئیں, وہ تو آئی ہی ظاہر ہے انہوں نے دیکھا, لیکن مجھے پورے پاکستان سے کالز آتی ہیں ایسے ایسے علاقوں سے جس کے نام بھی میں نے نہیں سنے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں راشن چاہیے انسٹالمنٹ پہ, تو یہ ہمارے پورے ملک کی ضرورت ہے. فیوچر پلانز میرے یہی ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو لے کے جانا ہے اور پورے ملک میں کرنا ہے, کیونکہ جہاں جہاں ہمارا غریب بیٹھا ہوا ہے جس کو ضرورت ہے. مجھے کراچی سے بہت زیادہ کالز آتی ہیں, پھر مجھے تھر سے کال آئیں, پھر مجھے پتہ نہیں کس ایریا سے کال آئی, میرے نام بھی نہیں ان کے سنے ہوئے تھے ان علاقوں کے. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ کروں, تو وہ اس کے لیے یہی ہے کہ میں تو چاہوں گی کہ انویسٹر حضرات بیٹھیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے, اور وہ صرف تقریریں کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ آئیں کولیبوریشن کر لیں. اور کتنے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مجھے دیکھ کے کام سٹارٹ کیا, تو وہ ان کو میں نے بڑا اچھا جو ہے نا گائیڈ بھی کرتی ہوں. ابھی جہلم میں ایک بندے نے سٹارٹ کیا, بہاڑی میں ایک بندے نے سٹارٹ کیا, ملتان میں ایک بندے نے سٹارٹ کیا. میں نے اس کو پراپر گائیڈ کیا. اس نے کہا جی ہمارے ہاں بھی یہ ہے اور بڑا اچھا کام کریے, میں کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے اس کو گائیڈ کیا کہ آپ کریں, تو ان شاء اللہ ہم بھی پورے ملک میں کریں گے. اور کوئی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو بھی بڑا اچھا گائیڈ کرتی ہوں کہ چلیں بھلائی کا راستہ ہے, اگر میرے سے جو ہے نا کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی ہونا چاہیے. میڈم لاسٹ میں ایک آپ جیسی ایک جو سیلف میڈ خاتون ہے اور ماشاء اللہ بڑی پرابلمز دیکھنے کے بعد بڑا آپ نے کم بیک کیا بڑی ول کے ساتھ, جو بڑی ساری خواتین ہیں اور بڑے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ینگسٹر ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشن پیغام جو زندگی کو بھول گئے ہیں. آج کل کی جو جنریشن ہے ان کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ ٹھیک بڑے خواب ضرور دیکھنے چاہیے, لیکن ان کے لیے شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا چاہیے. میں نے بہت لمبا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ سفر کیا ہے, تو تقریباً زندگی کے 18 سے 20 سال اسٹرگلنگ میں جا کے کہیں اس پوزیشن میں آئی ہوں کہ میں جا کے 2-4 لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں. اگر آپ کہیں کہ ایک دم ہی آپ ایک لمبی جمپ ماریں اور آپ امیر ہو جائیں تو وہ شارٹ کٹس جو ہوتے ہیں نا بیسکلی بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے لکس بھی ہوتی ہیں لوگوں کی اچھی, لیکن شارٹ کٹ جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو آج کل کی جو جنریشن اس میں صبر نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس فٹافٹ ہم ایک کرسی پہ بیٹھ جائیں, ہمارا پاس AC لگاؤ اور ہمیں کام بس ہم باس بن جائیں. باس بننے کے لیے آپ کو پہلے ورکر بننا پڑتا ہے. اور میرے انیشیل سٹیپس یہی تھے کہ میں نے پہلے اسکول میں پڑھاتی رہی ہوں, اور میری فرسٹ سیلری جب اسکول میں آئی تھی تو وہ 700 تھی, پورا مہینہ پڑھانے کے بعد 700. اور پھر جو دوپٹے کاٹے تھے اس میں 150 روپیہ ایک دوپٹہ کاٹنے کی فیس تھی. تو میرا پہلا سٹیپ یہ تھا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میرا لاکھوں کا کاروبار ہے, لیکن اس میں ایک ٹائم لگا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو کہ ہم نے چاہیے کہ آج کل کی ینگ جنریشن کو کہ اس کو سمجھیں, پہلے ورکر سے باس تک کا سفر کریں. باس ایک دم بن جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر آپ جیسے حالات اور بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے, بڑے سے لوگوں نے خودکشی بھی کر لی ہوگی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ میں اور ان میں ڈفرینس کیا تھا جو چیز آپ کو یہاں تک لے آئی ہے؟ ڈفرینس تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہے, شاید وہ لوگ دل ہار جاتے ہیں.
لائف میں کچھ موقع ایسے بھی آئے, میں نے کہا بس میں ڈسہارٹ ہو گئی, اور میں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کر سکتی. تو لیکن مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کس طرح کی جو ہے نا مدد آئی ہے, اور وہ کام جو ہے نا بہتر ہوتا چلے گا. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ پہ بلیو بہت کم رہ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم سے جو ہو سکتا تھا وہ ہو گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ کا بھروسہ ہے, اور مجھے نہیں پتا میری زندگی میں کچھ واقعات ایسے گزرے ہیں کہ مجھے لگتا تھا اینڈ ہو گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, مجھے اب مر جانا چاہیے. اس طرح کے حالات بھی فیس کیے ہیں, لیکن جو ہے نا وہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت یا ہمت یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کس طرح آئی ہے, کوئی ابھی مدد آئی ہے جس کی وجہ سے سارے کام اچھے بہتر ہوتے چلے گئے. اور آج میں جتنی فیمس ہوں, جس طرح لوگوں کی ہیلپ کے لیے کال نہیں آتی, مجھے لوگوں کے لیے دعاؤں کی کالز بھی آتی ہیں. اتنے لوگ اتنی دور سے بیٹھے مجھے صرف دعا دینے کے لیے کالز کرتے ہیں, بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. تو یہ کوئی غائبانہ معجزہ ہے, نہیں تو ادروائز میں چاہتی کہ میں خود سے کچھ کر سکوں, ایسا پاسبل ہی نہیں تھا. بالکل. آپ نے وہ فیل کیا کیا کہ کون سی ڈفرینس چیز, بیسیکلی میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم لوگ وہ اگنور کر جاتے ہیں سم ٹائم. کوئی ایک ایسی فیلنگ ہوگی کہ جب بالکل ڈسہارڈ ہوگی تو آپ نے سوچا کوئی دعا کی, وہ کیا تھا وہ والا معاملہ؟ دعا میں بس اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے کچھ دعائیں مانگی ہیں. میں تہجد میں بھی اٹھی ہوں, اللہ تعالیٰ سے بڑے شکوے بھی کیے ہیں میں نے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں. اور بھی تو لڑکیاں ہوتی ہیں, میری فرینڈس تھیں, بڑی اچھی لائف گزار رہی ہیں, ماں باپ نے بڑا اچھا رکھا ہوا تھا, نو ڈاؤٹ ہمارے ماں باپ نے بھی اچھا رکھا ہوا تھا, لیکن ہم لائف غربت کے جس فیز میں تھے اس میں سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنے شکوے شکایتیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں. تو پھر لیکن یہ کہ وہ پھر دیکھیں جب خدا سے آپ سے محبت ہوتی ہے تو پھر شکوے بھی ہوتے ہیں اور محبت بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے شکوے بھی ہوئے اور آج اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری بھی ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑا حاصل ہو گیا. جو بھی دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا. شاید یہ کہ میرا ایمان بڑا پختہ تھا, میں نے بڑا پازیٹیو ہو کے سوچا ہے, کبھی بھی کسی نگیٹیوٹی کی طرف نہیں گئی, کبھی کسی سے حسد نہیں کیا, کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچا. تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کا ریوارڈ تو دیتا ہے. اور پھر لوگوں کی دعائیں, جن لوگوں کے لیے میں کام کر رہی ہوں, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی دعائیں لوگ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کس طرح کا کام جو ہے نا وہ کر رہی ہیں. تو یہ دعائیں جو ہے نا بڑا اثر رکھتی ہیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں. میڈم بہت بہت شکریہ. ویورز موجود تھے میڈم کے پاس, یقین مانیں کہ ریئلی ایک تو یہ زیرو ٹو ہیرو اسٹوری جو ہمارے چینل کا ٹائٹل ہے, اور کہاں سے شروع ہوئی, کیا حالات دیکھے, لیکن اس میں بندے رہنا, اس میں لگے رہنا, ایک یقین کے ساتھ کام کرنا کہ اللہ سب کا ایک ہی ہے. جس اللہ نے کسی کو ان کے پیسے دے دیے, کسی کو کامیاب کر دیا, وہی ہمیں کامیاب کر سکتا ہے. تو میڈم کی اسٹوری بھی ان سے ہٹ کے نہیں ہے. انہوں نے بھی لائف کو صرف ایک یقین کے تحت گزارا. تو ماشاءاللہ اس ٹائم اپنے جو فائن اسٹور کی برانچز کی طرف اب کنورٹ ہو رہی ہیں, یعنی کہ اسٹیبل تو لائف میں ہو چکی ہیں, اب لوگوں کا فائدہ سوچ رہی ہیں. تو اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو, اور اگر آج میڈم کا آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہو, جو کہ میڈم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈسکرپشن میں میڈم کی ساری ڈیٹیل موجود ہے. آپ آئیں, فائن اسٹور وزٹ کریں, میڈم سے بیٹھ کے ڈسکشن کریں, بڑا اوپنلی چیزوں کو بتاتی ہیں. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا, اور اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم.